صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 5 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر بیان ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے. اصطفا کا لفظ کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں. وَطَهَّرَكِ، سبح طہر، اور تجھے اللہ نے پاک کر دیا ہے. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تیری سلیکشن کر لی ہے تمام جہان کی عورتوں پر. تجھے منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر. یا مریم، اے مریم، اقنوتی لربک، قانت یقنوت کئی بار گزر چکا ہے، فرما بردار بننا. اقنوتی اضربی کی طرح ہے، انصوری کی طرح ہے، آرڈر کا صیغہ، کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، تو اس لیے حضرت مریم سے خطاب ہو رہا ہے. اقنوتی، اے مریم، فرما بردار بن جا، لربکی، اپنے رب کے لیے. واسجدی، اور سجدہ کر. ورکعی، اور رکوع کر. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، ذالک، یہ جو باتیں ہیں، من انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں. نبا کی جمع انباء. نوحیہ، اوحا یوحی ایحاء، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، یہ ہم وحی کرتے ہیں الیک، آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے سامنے. لدینا ہمارے سامنے، اور لدیہم ان کے سامنے، آپ ان کے سامنے موجود نہیں تھے. اذ، جب، یلقون، اصل میں تھا یلقیون یکرمون کی طرح، القاء کا معنی ڈالنا. اذ یلقون اقلامہم، کہ جب وہ اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے. قلم کی جمع اقلم، قلموں کو پھینک رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں کا کون ہے جو کفالت کرے گا مریم کی. یعنی وہ اپنے قلم قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کون ہم میں سے مریم کی قرآن اندازی کرے گا، کس کا نام آتا ہے. وما کنت لدیہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. اختصام خصومت سے نکلا ہے. خصم کہتے ہیں نا آپ کا جو اپوزیشن میں ہو، جو مد مقابل ہو، یا جو بھی آپ سے جھگڑا کرنے والا ہے. یختصمون، یکتسبون کی طرح، یعنی جب وہ جھگڑا کر رہے تھے مریم کی کفالت کے بارے میں، تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، اے مریم اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمے کی، یعنی اللہ اپنی طرف سے کلمہ تجھے دے گا. کلمے سے مراد اس کی تفصیل میں، خیر تفصیل میں بتاؤں گا. بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمے کی. اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا پورا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا. وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں وجاہت والا ہوگا، عزت والا. وجیہ کہتے ہیں، وجہ اصل میں چہرے کو کہتے ہیں، تو انسان کی پہچان اور عزت چہرے سے ہوتی ہے نا. تو وجیہ اس آدمی کو جس کے چہرے کی ایک ویلیو ہو، یعنی جس کی شخصیت کی ایک ویلیو ہو. وجاہت کہتے ہیں نا، بڑا وجاہت والا آدمی ہے. وجیہاً فی دنیا، دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے. والآخرت، اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کا قرب حاصل ہے ان لوگوں میں سے ہوں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے. فی المہدی، گود میں بھی. مہد ماں کی گود کو کہا جاتا ہے، یہ بستر کو بھی کہا جاتا ہے جو ماں بچے کے لیے تیار رکھتی ہے. وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی. کہل کہولت کہتے ہیں جو 50 سال سے اوپر کی عمر ہے نا، جو جس کو ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے، اور پختہ عمر. فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت، حضرت مریم نے فرمایا، ربی، ربی اصل میں تھا ربی، یا محذوف ہے. ربی
اے میرے رب انا یکون لی ولد، میرے کہاں سے بچہ ہو جائے گا، ولد اولاد کو کہتے ہیں، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے نہیں چھوا بشر کسی بھی انسان نے، مجھے تو ہاتھ تک نہیں لگایا کسی نے، قال اللہ نے فرمایا یا فرشتے نے فرمایا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اذا قضا امرن، قضا ضربہ کی طرح قضایا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی بھی کام کا، فإنما، تو صرف، یقول لہو، اس کام کے بارے میں کہہ دیتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اسے سکھائے گا کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، والتوراۃ، اور تورات بھی سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل بھی سکھائے گا، ورسولاً، اور اسے رسول بنائے گا، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، یعنی وہ یہ پیغام بندوں کو سنائے گا، یہاں ایک لفظ محذوف ہے، یقول، وہ عیسیٰ وہ یہ کہے گا لوگوں سے، انی، کہ یہ بات کہے گا کہ بے شک میں، قد جئتکم، جئتو اصل میں تھا جیأتو، ضربتو کی طرح، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، جئتکم، میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، یہ چکا ہوں کا معنی قد کر رہا ہوں میں تمہارے پاس آ چکا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر، انی، وہ نشانی کیا ہے کہ بے شک میں، اخلق لکم، پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، طین مٹی کا جو گارا ہوتا ہے نا اس کو، کہیئۃ الطیر، پرندے کی ہیئت کی طرح، پرندے کی ہیئت کی طرح میں مٹی سے ایک چیز تخلیق کرتا ہوں، یعنی پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں میں، فَأَنفُخُ فِيهِ، نفخ، ینفخ کا معنی ہوتا ہے ینفخ ہے کہ پھونک مارنا، فَأَنفُخُ، نفخ ینفخ، فَأَنفُخُ فِيهِ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ، وہ ہو جائے گا، وہ جو پرندہ مٹی کا بنا ہے نا وہ ہو جائے گا، طیراً، پرندہ بن جائے گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دوں گا، أَبْرَأَ يُبْرِئُ، إِبْرَاءً کا معنی بری کر دینا، کسی مصیبت سے نکال دینا، ٹینشن سے نکال دینا، یعنی شفا دے دینے کا معنی بھی آتا ہے، کہتے ہیں نا بری ہو گیا ہوں بھائی، میں تو اس سے بری الذمہ ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اکرمو کی طرح اُبْرِئُ، اکمحہ، جو پیدائشی نابینا ہونا اس کو اکمح کہا جاتا ہے، ابری الاکماہا، اور میں پیدائشی نابینا کو شفا دوں گا، والابرص، برس کے مریض کو بھی، برس کہتے ہیں وہ جو سفید داغ نہیں پوری باڈی پہ پڑ جاتے، پہلے یہ مرض لا علاج تھا، والابرص، اور برس کے مریض کو بھی شفا دوں گا، واحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ کر دوں گا، احیا یحیی احیاء، اصل میں تھا احیا یا یحیی احیاء، اکرم یکرم کی طرح، اور میں مردوں کو، میت کی جمع موتا آتی ہے، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، نبأ، خبر، نبأ ينبئ، سبح یسبح کی طرح، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، بِمَا، ان چیزوں کی، تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کر لیتے ہو، اصل میں تھا تَدَّخِرُونَ، تَكْتَسِبُونَ کی طرح، تو ذال کو حذف کر کے تخیرون کو نا تدخیرون پڑھا جاتا ہے، زخر سے نکلا ہے، ذخیرہ نہیں ہوتا ہے، ذال خار را، یہ ذخیرے میں لفظ آتا ہے نا، جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو گھر میں اور جو کچھ کھاتے ہو میں تمہیں اطلاع دے دوں گا، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں جو ذخیرہ کرتے ہو، بیت کی جمع بیوت، ان فی ذالک، بے شک اس بات میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ومصدقا، اور میں تصدیق کروں گا، لما بین یدی، اس چیز کی، ماں، وہ چیز، بین یدی، جو میرے سامنے ہے، یعنی جو مجھ سے، سامنے کا لفظ ہمیشہ پاسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ آپ کا ماضی آپ کے سامنے ہوتا ہے، فیوچر تو پیچھے ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تصدیق کروں گا اس چیز کی جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور لِأُحِلَّ، اس لیے بھی آیا ہوں میں، لِأُحِلَّ، کہ تاکہ میں حلال کر دوں، احل اصل میں تھا احلیلا، اکرما کی طرح، اکرما یکرمو اکرام کرنا، احلل یحللو حلال کرنا، اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی،
بعض ان چیزوں کو حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی ہیں، وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، فاتقوا اللہ لہذا اللہ سے ڈرو، واطیعون اصل میں تھا اطیعونی، اطیعو اکرمو کی طرح ہے اطاعت کرو، نی میری، نون کے بعد یا کو حذف کر دیا صرف زیر باقی رکھا ہے، واطیعون اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ اصل میں تھا اعبدو تو عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہی ہے سیدھا راستہ۔ فلما پس جب احس عیسیٰ حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا، احس یحس احساسا یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں جس کو احساس کہتے ہیں، اکرام، احساس اکرام، احسس یحسس اکرم یکرم کی طرح۔ فلما احس عیسیٰ جب عیسیٰ نے محسوس کیا، منہم ان لوگوں میں سے الکفر کفر کو محسوس کیا کہ یہ میرا انکار کر رہے ہیں، قالا تو پکار اٹھے کہہ اٹھے، من انصاری الی اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ انصار ناصر کی جمع ہے، ناصر مدد کرنے والا، انصار مددگار، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف کون ہے میرے مددگار۔ قال الحواریون تو حواری کہنے لگے، حوار اصل میں یہ حور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، تو سب نے ہی سنا ہے، جو حور عین جسے کہا جاتا ہے، اصل میں حور کا جو لفظ ہے نا عربی میں خالص سفیدی کو کہا جاتا ہے، تو اسی سے حور اور حورا کہتے ہیں وہ عورت جس کا رنگ انتہائی سفید ہو، اور حور اس کی جمع آتی ہے، تو حورا یہ ہا واو اور آ جس میں بھی ہوگا اس کا مطلب ہوگا بالکل وائٹ جس میں کوئی داغ نہ ہو، تو خالص چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو حواری خالص لوگ، یعنی جن کی صداقت میں منافقت کا داغ نہ ہو، جن کی وفا میں بے وفائی کا داغ نہ ہو، تو ہر لحاظ سے جو آپ کے خالص ہوتے ہیں نا، آپ کے حقیقی معنی میں خیر خواہ، تو ان کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھ دیا نا بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے، جیسے ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے، تو ایک ٹرم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے جو ان کے مخلص لوگ تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ قرآن نے ان کے لیے وہی ٹرم استعمال کی ہے۔ قال الحواریون تو حواری کہنے لگے، نحن انصار اللہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کے مددگار کا مطلب کیا کہ اللہ کے دین کے مددگار، یہاں مضاف محذوف ہے، اللہ کی تو ظاہر ہے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو مراد اللہ جو چاہتا ہے کہ اس کا دین دنیا میں غالب ہو تو اس میں ہم اللہ کی مدد کریں گے ظاہراً، حقیقت میں تو اللہ کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد اور آپ گواہ رہو۔ حضرت عیسیٰ سے وہ کہنے لگے اشہد، شہید یشہد شہادتاً گواہ بن جائیں، بِأَنَّا کہ بے شک، بِأَنَّا اصل میں تھا بِأَنَّا بے شک ہم مسلمون کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اور پھر دعا مانگنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما اس چیز پر انزلتا جو تو نے نازل کیا یعنی انجیل، واتبعنا الرسول اصل میں تھا اتبعنا اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین تو بھی ہمیں لکھ لے گواہوں میں، کہ ہم ان کی جو ہے گواہی دے رہے ہیں، اس میں ہمارا نام شامل کر لے تاکہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور ان لوگوں نے مکر کیا، یعنی بنی اسرائیل میں جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے مکر کیا، بری تدبیر کو مکر کہا جاتا ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے بھی مکر کیا، اس کو صنعت مشاکلت کہا جاتا ہے، بار بار میں بتا چکا ہوں، مکر اللہ کی طرف اس کی نسبت ٹھیک نہیں ہے، اللہ بری تدبیریں نہیں کرتا، لیکن جب کسی کے جواب میں یہ لفظ استعمال کیا جائے تو یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ ایک کسی کے لیے جو لفظ استعمال کیا تو وہی لفظ دوسرے کے لیے بھی استعمال کیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کے لیے جس معنی میں ہے دوسرے کے لیے پھر اس معنی میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے جواب کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے وَمَكَرُوا انہوں نے بری تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے ان کی بری تدبیر کا جواب دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے، یعنی کوئی آپ سے اگر برائی کرتا ہے تو آپ بھی اسی کے بقدر برائی کر سکتے ہو، حالانکہ جب آپ اس کے بقدر کرو گے تو وہ برائی تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کی برائی کا بدلہ ہوگا جو ایک جائز کام ہوگا، لیکن چونکہ پہلے نے برائی کی ہے اور آپ اس کا بدلہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ورڈ وہی استعمال کرنا یہ لغت میں جائز ہے، لیکن ویسے اگر آپ استعمال کریں ایک بالکل الگ سے
کہ بھائی تم بھی لوگوں کے ساتھ برائی کر سکتے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے استعمال، برائی تو جائز نہیں ہے. تو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ اس کے ساتھ اتنا ہی برا کر سکتے ہیں. اس موقع پہ یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے ایسے سینٹنس میں. حالانکہ وہ جو آپ جب برا کریں گے وہ برا تھوڑی ہوگا، برا تو وہ ہے جس نے پہل کیا نا، آپ تو جواب دے رہے ہیں اس کو. تو یہ ایک ٹرم ہوتی ہے جو لغت میں ایک جملے میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جب علیحدہ سے استعمال ہوں تو ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، جب جواب میں استعمال ہو تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں مطلب کیا ہے، وَمَكَرُوا، انہوں نے بھی بری تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ان کے مکر کا جواب دیا. یا ہم یوں کہیں گے اللہ نے بھی خفیہ تدبیریں کی، کیونکہ بری تدبیریں اکثر خفیہ طریقے سے ہوتی ہیں. تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیریں کی، یعنی ان کو ایسا لگا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ نے ان کو مغلوب کر دیا، ان کو سزا دی، ان کی تدبیروں کو کالعدم کر دیا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. تو یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ ان کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی. حضرت مریم کے وہ بے موسم پھل دیکھتے تھے اور اللہ نے پھر انہوں نے اللہ سے اولاد کا مطالبہ کیا، کیونکہ آل عمران کے احوال چل رہے ہیں. پھر اللہ نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ کی زوجہ کو حمل ہو تو آپ نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اب حضرت مریم جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بڑی ہوئی ہیں ان کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت کا شان نزول ہی اصل میں عیسائیوں سے خطاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نجران سے مکالمہ چل رہا ہے، اور اہل نجران سے خط و کتابت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں اور اس میں حضرت مریم کی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی حیثیت کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا، حضرت مریم عبادت کر رہی تھیں، فرشتوں نے حضرت مریم کو کہا ان اللہ اصطفاکی، اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کر دیا ہے. پاک کا مطلب روحانی بیماریوں سے پاک کر دیا. حسد، بغض، جو آج انسانوں میں بیماریاں ہوتی ہیں نا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، ان تمام بیماریوں سے اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور یہ جو پہلے کہا کہ اللہ نے تجھے منتخب کر دیا، اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ بھائی بہت سے لوگ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، تو اگلے استفاء میں بتا دیا کہ معمولی سلیکشن نہیں ہے، تمام جہان کی تمام عورتوں پر اللہ نے تجھے منتخب کیا ہے. یعنی اس پہلے والے استفاء کو ڈیفائن کر دیا ہے اگلے استفاء نے. اور یہ بھی بلاغت کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے آپ مبہم بات کریں پھر اگلے جملے میں اس کی تفصیل کریں، تو اس سے بات اور زیادہ بلیغ ہو جاتی ہے. تو اے مریم اللہ نے تجھے تمام جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے. یا مریم اقنتی لربی کی، اے مریم تو اپنے رب کے لیے فرما بردار بنی رہے. یعنی اللہ نے جب تجھے یہ مقام دیا ہے تو تو نے بھی رب کی نافرمانی نہیں کرنی. وسجدی، اور سجدہ کرنا ہے، ورکعی، اور رکوع بھی کرنا ہے، مع الراکعین، جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں. سجدہ کرنا، یہ تو رکوع اور سجدہ ظاہر ہے نماز میں ہوتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ تو نے نماز قائم کرنی ہے. اللہ کو عبادت میں سب سے زیادہ محبوب عبادت نماز لگتی ہے. اور قنت یقنت کا معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے لیکن قیام کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی فرما بردار بن کے نماز کا جو قیام ہے نا وہ بھی قنوت ہی کہلاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بن کر. تو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اے مریم تو نے قیام بھی کرنا ہے، تو نے سجدہ بھی کرنا ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرنا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے کا تو اللہ نے ذکر نہیں کیا. اقنتی لربی کی مع القانتین بھی نہیں کہا کہ تو نے قنوت کرنا ہے قنوت کرنے والوں کے ساتھ، تو نے سجدہ کرنا ہے سجدے کرنے والوں کے ساتھ. رکوع میں یہ فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو یاد رکھیں یہاں ساتھ کا مطلب جماعت سے نماز پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے اصل حکم یہی ہے کہ وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے، گھر میں نماز پڑھے. یہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے لوگ نماز میں رکوع کرتے ہیں تو آپ نے بھی ان کے ساتھ یعنی ان کی طرح نماز میں رکوع کرنا ہے، ان کی فہرست میں شامل ہونا ہے. تو ان کے ساتھ کا مطلب ان کی فہرست میں شامل ہونا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مفسرین میں ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہود کو جو اللہ نے نماز دی تھی انہوں نے آہستہ آہستہ جلد بازی میں نماز میں رکوع ہی غائب کر دیا. آج بھی میرا خیال ہے یہودی نماز پڑھتے ہیں شاید اس میں رکوع نہیں ہے، میں نے جو نیٹ پہ ان کی نمازیں دیکھی اس میں رکوع نظر نہیں آیا ہمیں، وہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے
جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ اسپیڈ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کے بعد قوما کا حکم ہے نا کہ کھڑے ہو جائیں، لیکن میں نے خود بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ادھر ابھی کھڑے ہوئے ہی نہیں کہ ایک دم سجدے میں چلے گئے، ان کو لگتا ہے کہ بہت ٹائم لگ جائے گا اگر ہم رکوع سے کھڑے ہو گئے۔ تو یہودیوں نے بھی دنیا کی محبت میں اپنی نماز کو اتنا مختصر کیا تھا کہ رکوع میں جانے کے بجائے وہ رکوع کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ آہستہ آہستہ پہلے رکوع مختصر ہوا پھر شارٹ ہی ہو گیا۔ تو نماز پراپر اصل میں ان کو بھی یہی بتائی گئی تھی جس میں رکوع بھی ہے۔ تو اللہ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ تم نے ایسے نماز نہیں پڑھنی کہ اس میں رکوع غائب ہو جائے، بلکہ جو نیک لوگ پرہیزگار لوگ ابھی بنی اسرائیل میں باقی بچے ہیں وہ رکوع کرتے ہیں، تو تم نے بھی ان کی فہرست میں شامل ہو کر تم نے بھی رکوع کرنا ہے، یعنی نماز پراپر رکوع والی ہونی چاہیے، جلد بازی والی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے، اس سے عورت کی جماعت کی نماز کی اہمیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو پھر اللہ سردے کا بھی حکم دیتا کہ سردہ بھی کرو سردہ کرنے والوں کے ساتھ، قنوت بھی کرو قنوت کرنے والوں کے ساتھ۔ خالص رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ رکوع بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ان کی نمازوں میں غائب ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت مریم کو حکم دیا کہ تو نے عبادت پہ قائم رہنا ہے۔ یہ جو اللہ نے حضرت مریم کو فرشتوں کے ذریعے حکم دیا، یہ الہام ہے جو اہل اللہ کو ہوتا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا سورہ مومنون میں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب مرد بھیجے ہیں، یعنی کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے کیونکہ عورت ہیں، لیکن فرشتے ان کو وحی بھی کر رہے ہیں، ہم کلام بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر پیغمبر کو بھی فرشتے اس سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے جب پیغمبر کے علاوہ کسی سے بات چیت کریں اور اس کو وحی کریں تو اس وحی کو اصطلاح میں وحی نہیں بلکہ الہام کہا جاتا ہے، اور وہ وحی جو نبوت والی ہوتی ہے اس میں اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہوتا ہے، دو فرق علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ وحی کا بنیادی مقصد اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہوتا ہے، اگرچہ ہر وحی میں کوئی پیغام نہیں چھپا ہوا ہوتا، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ وحی ہوگی جس میں پیغمبر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ وحی بہت زیادہ قطعی ہوتی ہے، اس کا انکار کفر ہے، جبکہ الہام والی جو وحی ہے اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس کو وحی ہو رہی ہے وہ اس کا اپنا دماغی تخیل نہ ہو، ایسا نہ ہو شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہو اور آپ اس کو فرشتے کا الہام سمجھے، اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن قرآن نے چونکہ بتا دیا کہ حضرت مریم پہ جو وحی ہوئی تھی وہ صحیح تھی، تو اب ہمارے لیے اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا ہے کہ چونکہ اللہ نے جب ہمیں بتا دیا تو اس کا مطلب یہ واقعی الہام قطعی تھا، یقینی تھا، یہ وہ الہام نہیں تھا جس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تمام امت کا اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی الہام ہو سکتا ہے، لیکن اس الہام میں قطعیت نہیں ہوتی، اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شیطانی تصرف ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شرعی حکام میں حجت نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آج کسی کو الہام ہو جائے کہ بھئی تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی، معاف ہے، تو یہ کالعدم ہے، یہ الہام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس الہام سے کوئی کسی چیز کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ کسی چیز کے مستحب ہونے کے لیے، حلال یا حرام ہونے کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے، اور شرعی دلیل وہ قرآن و سنت ہے۔ تو اس لیے ہاں جو شریعت کے علاوہ چیزیں ہیں ان میں الہام جو ہے وہ ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، اسے کوئی چیز اللہ خبر دے سکتے ہیں مستقبل کی، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل جو اس الہام کے نام پہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں یہ سب فضول چیزیں ہیں، کیونکہ ولی کے لیے متبع سنت ہونا ضروری ہے، اور کبھی کبھار الہام ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پورے سینٹر ہی چلنا شروع ہو جائے الہاموں سے۔ ذالک من انباء الغیب، اللہ تعالیٰ اس کلام کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اہل کتاب کی باتیں ہیں، لیکن آپ ان کو کتنے بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ جو اہل نجران کے قاصد آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کو اسی سے دیکھ کے یقین کر لینا چاہیے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ ان کی باتیں ہیں جو انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کو یہ باتیں پتہ ہیں اور ان کی تاریخی کتابوں میں ہیں، لیکن آپ اتنے اہتمام سے، اتنے بہترین انداز سے ان کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، اور یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کا میل جول بھی نہیں رہا۔ آپ تو مکہ میں رہے ہیں، اور مکہ میں تو مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کا میل جول رہا ہے، جو جن کو اہل کتاب کی باتیں بھی نہیں پتہ تھیں۔ تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، اے بھی ہم آپ کی طرف ان کو وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے
اذ یلقون اقلامہم، جب یہ لوگ اپنے قلموں کو پانی میں پھینک رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اس وقت آپ وہاں تھوڑی موجود تھے، لیکن آپ وہ واقعہ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہو۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، اور اس وقت بھی موجود نہیں تھے اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے مریم سے کہا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب باتیں آپ غیب کی خبریں ہیں، خود یہ باتوں کا اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر دینا اتنی بلاغت کے ساتھ، یہ خود آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اگر یہ اہل کتاب سمجھنا چاہیں تو۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ کو کلمہ کیوں کہا ہے اس کی تفصیل میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے آپ کو پیدا کیا گیا، تو اس لیے مجازاً ان کو کلمہ کہا گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے معاذ اللہ جسم سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے یا اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی، یہ تو کفر ہے۔ تو حضرت مریم اللہ کی عبادت کرتی تھیں، تو ایک دن فرشتہ آیا، سورہ مریم میں اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، وہیں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے، یہاں جتنی ہیں، کیونکہ ابھی میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ قرآن کے متن کو فوکس کرنا مقصد ہے کہ جب آپ قرآن تراویح میں سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے، یہ آیتیں سمجھ میں آئیں آپ کو۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تو جبریل علیہ السلام نے اکیلے، لیکن جبریل علیہ السلام کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جنس کے طور پر سارے فرشتوں نے نہیں، فرشتوں کی ایک جنس تھی جبریل، تو وہ بھی گویا فرشتوں کے نمائندے تھے، اللہ کے نمائندے اور فرشتوں کے نمائندے، تو اس لیے ان کو فرشتوں سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ ایک تھے۔ اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوں، لیکن سورہ مریم سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے حضرت مریم کے پاس، اور مرد کی شکل میں آ کے انہوں نے ان کو خوشخبری سنائی، جس سے وہ ڈر بھی گئیں کہ یہ کوئی برائی کی نیت سے تو نہیں آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ کہا کہ اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں کلمے کی جو اس کی طرف سے ہوگا، اسمہ المسیح، جیسے اللہ نے حضرت یحییٰ کا نام پہلے ہی رکھ دیا پیدائش سے پہلے، تو حضرت عیسیٰ کا نام بھی پہلے رکھ دیا، المسیح، ان کا نام ہوگا مسیح، یہ لقب ہے حضرت مسیح، نام تو عیسیٰ ہے، لقب مسیح۔ مسیح کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بہت سارے علماء نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، راجح باتیں دو ہیں، ایک تو یہ مسح سے نکلا ہے، مسح کا معنی چھونا، تو وہ چھوا کرتے تھے، ظاہر ہے برس کے مریض کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، مادرزاد نابینا کو ہاتھ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، تو مس سے نکلا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سیح فی الارض سے ہے، زمین میں چلنا پھرنا، تو حضرت مسیح علیہ السلام قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو پوری دنیا کا سفر کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے کمانڈر بن کے نازل ہوں گے، تو پوری دنیا کا سفر کریں گے، اس لحاظ سے ان کو مسیح کہا گیا، واللہ اعلم۔ عیسیٰ، جو عیسیٰ ان کا نام ہوگا ابن مریم، ان کا نام ہی عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا، دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، اور ان کو اللہ ایسے ایسے معجزے دے گا، ویکلم الناس فی المہدی، وہ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے ماں کی گود میں بھی، وکہلاً، اور ادھیڑ عمر میں بھی، ومن الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم حیران ہو گئیں، ربی قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے کہاں سے بچہ ہو گیا، میرے کیسے لڑکا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ کوئی ناجائز طریقے سے میرے پاس آیا، نہ کوئی جائز طریقے سے میرے پاس آیا، نہ میں نے نکاح کیا۔ تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دے، فانما یقول له کن، تو وہ صرف اتنی بات کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ بات ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے مریم اللہ تیرے اس بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، اور تورات اور انجیل کا علم بھی۔ حکمت سے مراد تو احادیث ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ حکمت کی باتیں ہیں، تو حضرت عیسیٰ کے جو ویسے جو باتیں ان کے ارشادات ہیں وہ بھی اللہ ان کو سکھائے گا، جو حکمت کی باتیں ہوں گی۔ تورات اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پر حضرت عیسیٰ عمل کریں گے، حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی ہے، باقی وہی شریعت تھی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل بھی ان کو سکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوں گی۔ اور کتاب سے کیا مراد ہے، اس میں دو باتیں کی گئی ہیں، ایک تو الکتاب سے مراد آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کو الکتاب میں سمو دیا گیا، وہ تمام آسمانی کتابیں جو پہلے گزری ہیں، لیکن راجح قول یہ اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے،
وجہ اس کی یہ کہ پچھلی کتابوں کو میں جو اللہ نے سکھایا وہ تو تورات ہے نا، تو تورات میں تو زبور کا علم، تورات میں تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں آ گئیں اور جو اصل شریعت تھی وہ آ گئی۔ اب الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو الف لام جو ہے نا مخصوص کتاب کی طرف اشارہ کرتا ہے، ال کا لفظ، تو اس سے مراد ہے مخصوص کتاب۔ یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ ان کو الکتاب کا علم بھی دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث سے اور قرآن سے اور اجماع صحابہ اور اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے۔ تو اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے، اس سے مراد القرآن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے قرب قیامت کے لیے منتخب کیا تو اس امت کی قیادت کریں گے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس قرآن مجید کا علم ہو، کیونکہ وہ جب آئیں گے تو اسلام والی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے وہ، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو قرآن کا علم دیا جاتا ان تمام لوازمات کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے سے، یعنی یہ بچے کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم بھی دے گا اور حکمت کا علم بھی، تورات اور انجیل کا علم بھی، اور یہ بھی یہ ایک معجزے کی بات ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُ کیا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ یہ بچہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں ہی آسمانوں پہ چلے گئے تھے، تو یہ جو ادھیڑ عمر کلام ہے نا، یہ نارملی کوئی معجزہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ذکر کر رہے ہیں نا، حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا یہ بچہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے گا اس وقت بھی کلام کرے گا۔ تو بھائی بچہ جب ماں کی گود میں ہو پھر کلام کرنا تو عجیب بات ہے، جب ادھیڑ عمر میں پہنچ جائے پھر کلام کرنا کون سی عجیب بات ہے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ تو آج قرآن کی صداقت پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس میں اشارہ دے دیا کہ عام طور پر کوئی شخص ادھیڑ عمر میں کلام کرے تو معجزہ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کا اس عمر میں کلام کرنا اس لیے معجزہ ہے کہ عیسیٰ کو اس عمر سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پہ، اور یہ قرب قیامت میں نازل ہو کر جب اس عمر میں کلام کرے گا تو یہ معجزہ ہوگا کہ ہزاروں سال کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے کلام کریں۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حیات کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی حیات پر صراحتاً بھی ہے، وہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا، یعنی عیسائیوں نے نہیں یہودیوں نے، وما صلبوہ، اور نہ ان کو سولی پر لٹکایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ دوسرے مقام پہ بہت صراحت سے بیان کر دیا، لیکن یہاں بھی اشارے ہیں کہ اے مریم تیرا یہ بچہ بچپن میں بھی ماں کی گود میں ہم کلام ہوگا اور ادھیڑ عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ہم کلام ہوگا۔ تو اس وقت تو حضرت مریم کو بھی اندازہ نہیں ہوا گو کہ اللہ نے اس میں کیا خوشخبری سنائی ہے اور کیا معجزے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ اٹھے ہیں تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کا ادھیڑ عمر میں پہنچ کے لوگوں سے ہم کلام ہونا یہ واقعی ان کا ایک معجزہ ہوگا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے مریم اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا، یعنی قرآن کا جو صحیح جو راجح تفسیر ہے اس کے مطابق، وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کے بھیجے گا۔ وہ رسول کیا کہے گا لوگوں سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں معجزوں کے ساتھ آیا ہوں، نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور ایسی ایسی نشانیاں میں لے کر آیا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اتنے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو جزوی فضیلت دی ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو عمر بہت لمبی دی، یوسف علیہ السلام کو حسن بہت دیا، ہمارے نبی کو تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ تو ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ سے وصف دیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وصف تھا وہ معجزوں کی کثرت اور معجزوں کی نوعیت بھی بہت ہی عجیب، یعنی وہ کام جو بالکل ناممکن سمجھے جاتے ہیں۔ لاٹھی کو سانپ بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام بناتے تھے، لیکن اس کو ناممکن نہیں سمجھا جاتا، جادوگر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں کرتے، نظر کا دھوکہ دیتے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کو وہ معجزے دیے گئے جو جادوگر بھی نہیں کرتے، یعنی دھوکہ دینے کے لیے بھی وہ جادو نہیں کیا جا سکتا،
نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے معجزے دیے گئے۔ وہ کیا معجزے تھے؟ حضرت مریم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ جب نبی بنیں گے تو یہ لوگوں سے، یعنی جب پیدا ہوں گے اور جوان ہوں گے تو لوگوں سے یہ کلام کریں گے اور یوں کہیں گے انی اخلق لکم، کہ لوگوں میں تمہارے لیے بناؤں گا من الطین، مٹی کے گارے سے، کہیئۃ الطیر، ایک پرندہ کی شکل بناؤں گا، فانفخ فیہ، اور اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ حقیقت میں پرندہ بن کے اڑنے لگے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پیدائشی نابینا جس کو میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے، آج بھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لوٹائی جا سکتی، تو میں پیدائشی نابینا کو شفا دوں گا، کوڑ کے برس کے مریض کو شفا دوں گا، اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور یہ تمام کام باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ میں نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہوگا۔ یعنی یہ اس لیے بتا دیا تاکہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھنا شروع کر دیں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے ہوں گے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور تم گھر میں کھانا کھا کے آؤ گے، میں تمہیں بتا دوں گا تم نے کیا کھانا ہے، یہ غیب کی خبر دوں گا۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور گھر میں تم جو چھوڑ کر آؤ گے نا، ذخیرہ کرو گے، وہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس میں تمہارے لیے نشانی اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کروں گا، کیونکہ اگر میں اس کا انکار کروں تو ایک نئی آزمائش ہے نا، ایک بات بھی غلط ہے، اور ایک نئی آزمائش کے وہ والے نبی صحیح تھے یا یہ والے، تو ہر بعد والا نبی پہلے والے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے تاکہ لوگ آزمائش میں نہ آئیں۔ تو اس لیے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات تمہارے پاس ہے نا، میں اس کو سچا قرار دوں گا، اسی پر تمہیں چلاؤں گا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور ایک انعام میرے ذریعے سے اللہ تم پر یہ بھی کرے گا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھیں میں ان کو حلال کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر اللہ نے حرام کر دی تھی، جیسے ہفتے کے دن شکار ان پر حرام ہو گیا تھا، اور اونٹ کی اور گائے کی چربی وغیرہ ان پر حرام ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ میں تم پر حلال کر دوں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اب اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ ابھی بھی میری اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب میری نافرمانی نہیں بلکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں حلال کر دوں گا، تو یاد رکھیں حلال و حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ پیغمبر کو اختیار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے صاف فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی آپ کیسے حرام کر دیں گے اس چیز کو جو اللہ نے حلال کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار نہیں تھا تو حضرت عیسیٰ کو کہاں سے؟ تو اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا میں حلال کروں گا، مطلب یہ کہ حلال تو اللہ کرے گا، میں اس حلت کو بیان کر دوں گا، تو بظاہر ایسا لگے گا جیسے میں حلال کرنا ہوں، اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں جو یہ آ رہا ہے ابری الاکمہ، میں کوڑ کے مریض کو، میں نابینا کو آنکھیں دے دوں گا، تو میں نہیں دوں گا، دے گا اللہ، تو میری طرف نسبت اس لیے کہ ذریعہ میں بن رہا ہوں۔ تو حقیقت میں معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کی تمام تصرفات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس میں پیغمبر کا دخل بالکل بھی نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر اپنے اختیار سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، یا پیغمبر اپنے اختیار سے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو مردے کو زندہ کرنے کا گویا اختیار دے دیا ہے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی اور کفر کی نفی ہے۔ تو ہمارے نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو صرف اشارہ کیا ہے، ٹکڑے اللہ نے کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو صرف کہتے تھے، زندگی اس میں اللہ ڈالتا تھا۔ حضرت عیسیٰ جو مٹی کا پتلا بنا کے اس میں پھونک مارتے تھے تو اس میں حیات اللہ ڈالتا تھا، حضرت عیسیٰ نہیں ڈالتے تھے۔ تو یہ اس نسبت کو مجازی نسبت۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ نے کچھ چیزوں حرام جو تھی حلال کر دیا، تو حضرت عیسیٰ نے نہیں کیا، اللہ نے حلال کیا جس کو حضرت عیسیٰ نے بیان کیا ہے، تو مجازاً ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔ مجازی نسبت ایسے ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی، تو پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے تو بریانی کھائی ہوتی ہے جو پلیٹوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ بریانی کو حذف کر دیا۔ گاڑی پنچر ہو گئی ہے، حالانکہ گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ لغت میں ایسے مجاز جو ہے نا یہ جائز ہوتا ہے، اس طرح سے مجازن کسی چیز کی طرف نسبت کر دینا۔ تو آگے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ یہ رکوع ابھی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، اور اس کی 2 آیتیں باقی ہیں، ان کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہوگی، اور پھر اس رکوع میں جو ہمیں علمی نکات ملتے ہیں وہ بیان ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کی طرف جائیں گے۔